ایک دفعہ ہم لوگ ٹرین کے سفر سے واپس اپنے رشتہ داروں سے مل کر اپنے گھر آ رہے تھے۔ میرا شوہر تو سو گیا، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی سفر نہ جانے کب ختم ہوگا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنی ہی بے چینی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری نظر سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ایک 16-17 سالہ لڑکے اور اس کے قریب بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ لڑکی کی عمر تقریباً 25 سے 30 سال کے قریب ہوگی، جبکہ لڑکا بمشکل 16 سال کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی اس سے کچھ ناراض لگ رہی تھی۔ میں دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگی۔ لگ تو وہ بہن بھائی رہے تھے، مگر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ یہ بڑے ہی زہریلے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ لڑکی بار بار لڑکے سے گلے کر رہی تھی اور لڑکا بھی شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا نہ جانے ان دونوں کے بیچ ایسا کیا رشتہ ہے کہ لڑکی اس لڑکے سے اس قدر نفرت کرتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اونگنے لگی۔ اتنے میں ٹکٹ چیکر آ گیا۔ میں ٹکٹ چیکر کو ہی دیکھ کر اپنا ٹکٹ ڈھونڈنے لگی کہ لڑکی نے اس لڑکے کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہوش کر اکبر، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، تجھے تو ہر وقت نیند آئی رہتی ہے، خوب جانتی ہوں میں تیرے ناٹک۔ لڑکی نے لڑکے کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ لڑکا ہڑبڑایا اور جیب سے ٹکٹ نکال کر ٹکٹ چیکر کو دکھا دیا۔ تبھی لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف ظاہر تھی۔ ٹکٹ چیکر کی بات کرنے کے دوران ان دونوں کے جواب دینے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا لڑکی آپس میں میاں بیوی ہیں۔ مگر بڑی حیرت کی بات تھی کہ لڑکا 16 سال کا اور لڑکی 25 سال کی، یہ کیسے میاں بیوی ہوئے؟ میں نے دل میں سوچا، ہو گئی ہوگی کوئی حادثاتی شادی، اس لیے تو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ میں من ہی من میں خود کو جواب دینے لگی، مگر ضرور ان کی شادی پسند کی نہیں ہوگی۔ لڑکی کو جب یہ اندازہ ہوا کہ مجھے ان دونوں کے تعلق کا پتہ چل گیا ہے تو اس نے اپنے اور لڑکے کے بیچ میں ایک بیگ رکھ دیا۔ کہنے لگی، مجھ سے دور ہٹ کر بیٹھو، زیادہ حق جتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حقیقت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ اب تک میرے شوہر بھی جاگ چکے تھے۔ میں نے ان سے لڑکے اور لڑکی کی ساری کہانی کہہ ڈالی، ساتھ ہی بتایا یہ تو کافی غریب معلوم ہوتے ہیں۔ لڑکی کے پاس ایک پھٹا پرانا بیگ تھا جس میں چند کپڑے تھے، جبکہ لڑکی کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا۔ گویا دونوں نے کافی محرومیاں دیکھی تھیں۔ اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکی تو لڑکی نے لڑکے کو اسی طرح حق مانا انداز میں کہا کہ جا کر میرے لیے جوس لے کر آؤ۔ لڑکا تو فوراً کسی روبوٹ کی طرح اٹھا اور جوس لینے باہر چلا گیا۔ میرے شوہر بھی کھانے پینے کی چیزیں لینے گئے تھے۔ ٹرین تھوڑی دیر کے لیے اسٹیشن پر رکی تھی۔ تب میں نے اس عورت سے پوچھا، بہن، کیا تمہیں کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو مجھے بتا سکتی ہو؟ میں نے دیکھا تم اس لڑکے سے کافی الجھ رہی تھی۔ بس بہن نہ پوچھو، لڑکی کے چہرے پر غصے کی لہر آ گئی۔ یہ منحوس میرا شوہر ہے اور میں اسے شوہر تسلیم نہیں کرتی، مگر یہ پھر بھی مجھے اپنی بیوی مانتا ہے، مجھ پر حق جتاتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے بنا سفر نہیں کر سکتی، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ یہ کتنا باہمت ہے۔ لڑکی نے غصے اور حقارت سے کہا، اچھا بہن تم غصہ نہیں کرو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو میں تمہاری مدد کی کوشش کروں گی، ویسے بھی ابھی سفر لمبا ہے، تم مجھے اپنی پوری بات بتا سکتی ہو، اور اگر کسی بھی قسم کی مدد چاہیے تو ہچکچانا مت۔ میرے شوہر NGO چلاتے ہیں، ایسی عورتوں کی مدد کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں کی وجہ سے ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہوں۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ لڑکی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، باجی اگر آپ واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو اس منحوس کو نوکری دلوا دیں۔ اس نے قدرے پریشانی سے کہا، اچھا تمہیں صرف نوکری چاہیے یا رہائش بھی؟ اگر تم برا نہیں مانو تو میرے گھر چلو، وہاں پر کافی کام تمہیں مل جائے گا۔ مجھے گھریلو کام کاج کے لیے ایک عورت بھی چاہیے اور ساتھ میں ایک لڑکا جو چھوٹے موٹے کام کر سکے، سودا سلف اور گاڑی چلانا جانتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تم سمجھ رہی ہو نا، پہلے میں نے ایک بیوہ اور اس کے بیٹے کو رکھا تھا، مگر پھر بیوہ عورت نے دوسری شادی کر لی اور اس کے بیٹے نے اسے چھوڑ دیا، تبھی سے مجھے اس قدر اچھی اور خدمت گزار کام والی نہیں ملی۔ اب مجھے عرصے بعد تم میں وہ جھلک نظر آئی ہے، تم بھی کافی خدمت گزار لگتی ہو لیکن حالات کی ماری ہوئی ہو۔ میں نے کہا، جی باجی ایسا ہی ہے، ورنہ میں بہت سگڑ ہوں، تم کہو تو تمہارے سارے گھر کا کام 1 گھنٹے میں کر دیا کروں گی، اور کہو تو سارا دن تمہاری خدمت کروں گی۔
لڑکی کافی پرجوش تھی، حالانکہ اس کی عمر 25 سال تھی، مگر اس میں جذبہ 16 سال کی لڑکی کا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے آنے پر ان سے بات کی، بتایا کہ یہ لڑکی مجھے معقول لگتی ہے، اگر ہم اسے کام پر رکھ لیتے ہیں تو مجھے بھی کچھ دن آرام مل جائے گا۔ شوہر بولے صحیح ہے، ویسے بھی اس کے ساتھ جو لڑکا ہے مجھے کافی شریف لگا ہے۔ یہ تو کافی سخت لگتی ہے، مگر لڑکا میری طرح مظلوم ہے۔ میرے شوہر کو شرارت سوجھ رہی تھی، جبکہ میں اس عورت کا مسئلہ حل کرنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ لڑکا لڑکی میرے ساتھ ہمارے گھر چلیں گے اور میں ان کو رہائش کے لیے الگ الگ کمرے میں دوں گی۔ لڑکی کی شرط یہی تھی کہ وہ الگ کمرے میں رہے گی، لڑکے کے ساتھ نہ رہے گی۔ مجھے اس کی شرط ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو صرف اپنے گھر کا کام کروانا چاہتی تھی، مجھے ان دونوں کے معاملات سے کوئی غرض نہ تھا۔ اگلے دن سے جمیلہ کام پر آنے لگی۔ وہ واقعی بہت سگڑ اور صاف ستھری عورت تھی۔ اس نے آتے ہی میرے گھر کو سنبھال لیا، مجھے سکھ ملا۔ برتن وغیرہ وہ صبح دھو کر اپنے کوارٹر میں چلی جاتی تھی، دوپہر کے وقت آ کر شام اور دوپہر کا کھانا بنا دیتی۔ میں اپنے بچوں کی طرف سے بھی آزاد ہو گئی کہ جمیلہ نے میرا ہر طرح کا بوجھ بانٹ لیا تھا۔ البتہ لڑکا نکما نکلا، اسے نہ تو ڈرائیونگ آتی تھی اور نہ وہ سودا سلف لینے وقت پر جاتا۔ بہرحال میں جمیلہ سے بہت خوش تھی۔ 2-3 مہینے آرام سے گزر گئے۔ جمیلہ بھی گھر کا سارا کام کرنے لگی اور میں ان کے کھانے پینے اور اوڑھنے کا خیال رکھتی۔ مگر کچھ دن سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ جمیلہ سست پڑتی جا رہی ہے۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ جمیلہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، کہنے لگی، آج کل چکر آتے ہیں، سر بھی بھاری رہتا ہے۔ میری ایک ڈاکٹر سہیلی تھی جو اکثر میرے گھر آتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو میں نے جمیلہ کو اسے دکھایا۔ وہ کہنے لگی، یہ تو امید سے ہے، اس کے حمل کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، تم نے ابھی تک اسے کام پر رکھا ہوا ہے، کل کو بیمار پڑ گئی تو تم پہ ذمہ داری آئے گی۔ دوست کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور جمیلہ کو مبارکباد دی۔ میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ جمیلہ اتنی جلدی پیٹ سے ہو جائے گی، مگر جمیلہ کے چہرے پر یہ سن کر کوئی خوشی نہ آئی، بلکہ آنکھوں میں نمی لیے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور اپنے کوارٹر کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ آج وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا ذرا طبیعت سنبھل جائے تو اس سے بات کروں گی کہ اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس طرح ناشکری کرنا خدا کی ناراضگی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ شازیہ کے جانے کے بعد میں جمیلہ کے کوارٹر کی طرف گئی، دیکھا تو اس کے اور اکبر کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اکبر پر چلا رہی تھی، برتن ٹوٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ لگ رہا تھا کہ دونوں کے درمیان خوب لڑائی ہوئی ہے۔ اکبر چپ چاپ سہما کھڑا تھا، جبکہ جمیلہ اس پر خوب برس رہی تھی۔ کوارٹر کے باہر سے ہی میں ان کی لڑائی سن کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آ کر سوچنے لگی کہ آخر جمیلہ کو اپنے شوہر سے اتنی نفرت کیوں ہے، حالانکہ اب تو وہ اچھا خاصا خوبرو نوجوان لگتا تھا۔ یہاں آ کر اس نے تھوڑی بہت ڈرائیونگ بھی سیکھ لی تھی، اچھی خاصی شخصیت کا مالک تھا، قد کاٹ بھی صحیح تھا، پھر نہ جانے جمیلہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی۔ سوچا کہ اگلے دن آئے گی تو اس سے خود ہی پوچھ لوں گی، مگر پورا ایک دن گزر گیا، جمیلہ نہیں آئی۔ مجھے پریشانی ہوئی، تب میں اس کے کوارٹر چلی گئی۔ وہ سر پر پٹی باندھے بیٹھی تھی۔ جمیلہ، کیا ہوا؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، تم ہو کہ پریشان ہو رہی ہو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، باجی مجھے یہ بچہ نہیں پیدا کرنا اور نہ ہی مجھے بچہ پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی ہے، وہ بھی اس شخص کے۔ اس نے اکبر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، بس کر دو جمیلہ، کل تم میرے پاس آنا، میں تمہیں کسی سے ملواؤں گی، یقیناً تمہارا دماغ صحیح ہو جائے گا، پھر تم ایسی باتیں نہیں کرو گی۔ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ باجی تم مجھ سے کسے ملواؤ گی؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں بھائی، کام میں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، مگر تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ یہ رویہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تمہیں کل کسی سے ملوانا چاہتی ہوں تاکہ تمہارا دماغ بھی درست ہو جائے اور تمہیں اور اکبر کو زندگی کی صحیح راہ مل جائے۔ تم کل آ جانا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ جمیلہ کو یہ کہنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، سوچنے لگی کہ انہیں کیسے بلاؤں۔ وہ میرے مدرسے کی استانی جی تھیں، انہوں نے مجھے عورت کے حقوق و فرائض کے بارے میں کافی کچھ پہلے بھی بتایا تھا، اور آج کل بھی وہ مجھے اپنے شوہر سے اچھے رویے کی تلقین کرتی رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انتہائی ماڈرن ہونے کے باوجود بھی میں اپنے شوہر کی ہر بات آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی۔
اور ان کی مکمل اطاعت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بھی میرے دیوانے تھے، میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے۔ ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ تبھی میں نے سکینہ باجی کو فون کیا، انہیں اپنی کام والی کے بارے میں ساری کہانی سنائی۔ وہ کہنے لگی کہ میں کل ہی آ جاؤں گی، میاں بیوی کے درمیان صلح کروانا تو فرشتوں کا کام ہے۔ میں نے کہا آپ کل ہی آ جائیں۔ وہ راضی ہو گئی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کل آنے کی دعوت دی۔ اگلے دن وہ سر شام آ گئیں۔ عصر کا وقت تھا۔ میں جمیلہ کو اس کے کوارٹر سے بلا لائی۔ جمیلہ کافی ڈری سہمی تھی، مجھ سے تو وہ کافی ڈرتی تھی۔ شاید باجی کا نام سن کر وہ پہلے سے ہی زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ میں نے اسے باجی سکینہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اسے مکمل تجسس میں رکھا۔ باجی سکینہ آئیں تو میں نے جمیلہ کو بلایا۔ جمیلہ انہیں سلام کر کے ادب سے بیٹھ گئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ مذہبی ہستیوں کی بڑی عزت کرتی ہے۔ تب سکینہ باجی نے اسے شوہر کے حقوق کے بارے میں بتایا، اس کی عزت کرنے کے بارے میں کافی زیادہ احکامات سنائے۔ سکینہ ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی، کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی بہت بے عزتی کرتی ہوں، بلکہ اسے شوہر کا درجہ ہی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں کافی کم ہے۔ ہماری شادی بھی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ خاندان والوں نے زبردستی یہ شادی کر دی، اس لیے میرا رویہ ایسا ہے۔ لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ اسے وہ مقام دے سکوں جو اسلام نے عورت کو اپنے شوہر کو دینے کا حکم دیا ہے۔ سکینہ باجی خوش ہو گئیں۔ جمیلہ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے سکینہ باجی کو عزت سے رخصت کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جمیلہ سے پوچھا، جمیلہ تم بتاؤ تمہارا کیا قصہ ہے؟ تمہارے اس شوہر سے تمہاری شادی زبردستی کیسے ہوئی؟ کیا تم لوگوں نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں باجی، غلطی نہیں کی تھی، یہ میرا دیور تھا۔ سکینہ نے کہا تو میں نے منہ میں انگلیاں داب لیں۔ دیور تھا؟ تمہاری پھر اس سے شادی کیسے ہو گئی؟ میری بات پر جمیلہ نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ باجی، جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی وہاں پر صرف میرا شوہر اور دیور دو ہی بھائی تھے۔ اس کے بعد میری ساس اور سسر گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اکیلا گھر ہے، میں موج کروں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ جس گھر میں ادھر عورتیں زیادہ نہ ہوں وہاں کے مرد ساس اور نندوں کی کمی پوری کر دیتے ہیں۔ میرا دیور بھی ایسا ہی تھا، اس نے آتے ہی مجھے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اس کی فطرت میں بڑی چالاکی اور تیزی تھی، یہ جب بھی موقع ملتا مجھے کہیں نہ کہیں ذلیل ضرور کرواتا، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کی اپنی باری آ گئی۔ میں نے بھی گھر میں کہنا شروع کر دیا کہ میرا شوہر کام کرتا ہے اور اکبر سارا دن چارپائی توڑتا ہے۔ میرے شوہر کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 30-32 سال عمر تھی، مگر وہ بہت ذمہ دار واقع ہوئے تھے، پورا گھر سنبھالتے، ہر ایک کا خیال رکھتے، مگر اکبر تھا کہ چارپائی سے نہ ہلتا تھا۔ اب میں نے جب اس پر زور دینا شروع کیا کہ تم باہر جا کے کچھ روپیہ کماؤ، اپنا گھر چلانے میں کردار ادا کرو، تو یہ میرا اور دشمن ہو گیا، مجھ سے بات بات پر لڑنے لگا اور میرے میاں کو میری جھوٹی جھوٹی شکایتیں لگانے لگا۔ ایک دن کی بات ہے، میں فرش پر کپڑے دھو رہی تھی، نہ جانے اکبر کہاں سے آ گیا۔ اس نے آتے ہی ایک کاغذ گیلے فرش پر پھینک دیا۔ میں نے تو اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی اور نہ ہی میری نظر کاغذ پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر گھر آئے تو یہ انہیں بلا لایا، بولا کہ بھابھی اپنے خط پانی میں بہا رہی تھیں، وہ نہ جانے کس کس کو خط لکھتی تھیں، اور اب جب کہ اس گھر میں آئی ہیں تو روز ایک خط پڑھتی ہیں اور اسے پانی میں بہا دیتی ہیں، ساتھ ساتھ روتی بھی رہتی ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیور کی یہ بات سن کر میرا تو سر گھوم گیا۔ میرا شوہر جب باتھ روم میں آیا تو اسے واقعی ایک گیلا کاغذ فرش پر پڑے ملا۔ جب اس نے دیکھا تو اس کا بھی پارا چڑھ گیا۔ اس نے مجھ سے خوب لڑائی کی۔ میں نے اپنے شوہر کو 1000 واسطے دیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ اس دن کے بعد سے میرے گھر میں میری عزت 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے شوہر کو بلاتی مگر وہ میری بات نہ سنتے۔ انہی دنوں کی بات ہے، میں ہمت ہار کر بیٹھ گئی۔ اب میرے شوہر مجھ پر اور میرے دیور پر بھی شک کرنے لگے۔ انہوں نے اکبر کو کہنا شروع کر دیا کہ تم بھی گھر میں نہ رکا کرو۔ بظاہر ان کا رویہ عام سا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، نہ جانے کیا کیا سوچنے لگے تھے میرے بارے میں۔ حالانکہ میں ان کے بھائی کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، مگر وہ کسی اور ہی گمان میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد میرے شوہر اور اکبر کی خوب لڑائی ہوئی۔
اکبر کو وہ کہتے کہ تم میرے ساتھ دکان پر آیا کرو، مگر اکبر تھا کہ دکان پر نہیں جاتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا، جبکہ شوہر کا خیال تھا کہ وہ اسے اپنے سامنے رکھیں، اسے کام کروائیں اور دکان کی آمدن خوب ہو، مگر اکبر نے ان کی ایک نہ سنی۔ بالآخر اس نے ایک نیا حل نکال لیا۔ ایک دن اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا، گھر میں آیا تو اس کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چلتا اور صبح اٹھتے ہی اس کے پاؤں میں جیسے لنگ زیادہ ہو گیا۔ اس کی ٹانگ کا نقص دیکھ کر میرے شوہر کو بھی اس پر ترس آ گیا، کہنے لگے بھائی بیچارے کو کسی منحوس کی نظر لگ گئی ہے، میں جانتی تھی کہ وہ میری ہی طرف اشارہ کرتے ہیں، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے تو اسے یہ نہ کہا تھا کہ باہر جا کے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلے اور اپنی ٹانگ ہی توڑوا بیٹھے۔ خیر اگلے دن صبح کی بات ہے، میں اٹھی تو اکبر لنگڑا کر چل رہا تھا، لیکن شوہر کے جانے کے بعد وہ بالکل صحیح ہو گیا، یہی نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے بھی گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت رنج ہوا، میں نے اپنے شوہر کو اپنی قسم دے کر کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، مگر اکبر کے پاؤں میں کوئی خرابی نہیں، وہ بے شک اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ شوہر جو اکبر پر یقین بھی کرتے تھے اور نہیں بھی کرتے تھے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ اکبر اس وقت بھی بھرپور ناٹک کر رہا تھا، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سڑک پار کرتے ہوئے میرے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا، تبھی ایک تیز رفتار گاڑی آ گئی۔ گاڑی سے اسے بچانے کے چکر میں میرے شوہر کو خود اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس وقت اکبر کی لنگڑاہٹ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ یہ اکبر ہی تھا جس نے اپنے بڑے بھائی کو ہسپتال پہنچایا، مگر اس وقت اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک تھی اور اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ بات اس نے مجھے بعد میں بتائی، جس کے بعد سے مجھے اس لڑکے سے نفرت ہو گئی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ خاندان والے مجھے اسی کے پلے باندھ دیں گے، کیونکہ میرے سسرال میں 2 ہی لڑکے تھے، ایک میرا شوہر اور دوسرا میرا دیور۔ میں امید سے تھی تو وارث بچانے کی خاطر ان لوگوں نے میرا نکاح اپنے دوسرے بیٹے سے کر دیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ میرا بچہ تو مردہ پیدا ہوا۔ میں لاکھ منع کرتی رہ گئی، مگر ان لوگوں نے میرا نکاح اس نکمے لڑکے سے کر دیا جو کہ اب میرا شوہر ہے۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اس کی وجہ سے میرے شوہر کی جان گئی۔ آپ ہی بتائیں میں اسے کیسے دل سے قبول کروں، جبکہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں ساری مصیبتیں آن پڑی تھیں۔ لڑکی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، سچ پوچھیں میرا بھی دل بھر آیا۔ ہمارے معاشرے کی عورت بہت مظلوم ہے، میں اسے اب کیا اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیتی کہ اس کی شادی ہی شریعت کے مطابق نہیں ہوئی تھی۔